بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے. پچھلی آیت میں یہ تھا کہ جنہوں نے کفر کیا یہ آگ میں جائیں گے اور جب بھی ان کے چمڑے جل جائیں گے تو ان کے چمڑوں کو تبدیل کر دیا جائے گا تاکہ یہ خوب عذاب چکھے. اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے ہیں. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کریں گے، آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پہ جوڑے ہیں جو پاکیزہ ہیں. ندخلہم، یعنی جیسے دنیا میں جوڑے ہوتے ہیں جن ان کے اندر عیوب پائے جاتے ہیں، ان عیوب سے پاک ہوں گے وہاں پہ ان کے لیے جو ازواج ہوں گے. وندخلہم ذلا ذلیلا، اور ہم ان کو وارث بنائیں گے یا ان کو داخل کریں گے گھنے سائے کے اندر. گھنے سائے کا ہم ان کو وارث بنائیں گے. تو ذل سائے کو کہتے ہیں. ان اللہ یامر ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اچھا، پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ خاندانی سطح پہ میاں بیوی کے درمیان اور خاندان میں پائے جانے والے یتیم اور مساکین اور ان کے ساتھ اور جو ہے وہ تقسیم، مال کی تقسیم، اس کے معاملے میں عدل ہونا چاہیے. اب یہاں پہ بات چل رہی ہے، شروع ہو رہی ہے بات کہ جو یہ تھا لوور لیول، اب ہے اپر لیول، ہائر لیول، یعنی ادارے، یعنی جو نظام چلانے والے جو مختلف قسم کے ادارے ہیں ان کے اندر عدل ہونا چاہیے. اب اس طرف بات آ رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کریں. وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی آپ کو نصیحت کی ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. یعنی تؤدوا الامانات الی اہلہا کا مطلب ہے جو عہدے کے لیے کمپیٹنٹ ہے اس کو وہ عہدہ دیا جائے، جس میں کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کو وہ عہدہ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب عہدے نااہل لوگوں کو سپرد کر دیا جائیں تو آپ فانتظر الساعہ، تو تم قیامت کا انتظار کرنا. اس وقت امت کی لیڈرشپ جو ہے وہ کس طرح کی ہے یہ ہمارے سامنے اور ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے. اس سے نااہل لوگ جنہیں امت کا احساس ہی نہیں، جنہیں امت کے مفادات اور امت کی مسلمانوں کے جو شاعر ہیں ان کا کوئی احساس نہیں، اور جنہیں احساس ہی نہیں کہ ہم قبلہ اول کے وارث ہیں اور اس کی ہمارے اللہ کے ہاں یہ جواب دہی ہے. جو آخری خلیفہ تھا عبدالحمید ثانی، اس کو تھیروڈ ہرزل آ کے ملا. تھیروڈ ہرزل ابھی بھی انٹرنیٹ آرکائیو پہ وہ پوری ویڈیو پڑی ہوئی ہے. تو اس پہ اس نے آ کے اس سے ملاقات کی عبدالحمید ثانی سے، اور اس کو اس نے بہت بڑی آفر کی اور 3 دفعہ اس نے ملاقات کی، اور اس میں خلافت عثمانیہ کا سارا قرضہ اتارنے کی اس نے اسے آفر کی. اس نے اور بھی پرسنل اکاؤنٹ میں بہت زیادہ کچھ دینے کی اس کو آفر کی، اور صرف ایک ڈیمانڈ کی کہ آپ مجھے فلسطین کے اندر صرف ایک بستی بنانے کی اجازت دے دیں، میں یہاں پہ دنیا کی آؤٹ کلاس یونیورسٹی بناؤں گا، میں آپ کی سیاست کو، خلافت عثمانیہ کی سیاست کو پوری دنیا میں ڈیفینڈ کروں گا، آپ کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے، صرف ایک یہودی بستی بنانے کی اجازت دے دی جائے. تو اس نے کہا لا یقطع عضو من اعدائی او یختطف عضو من اعدائی احب الی من ان یختطف ارض فلسطین من اراضی المسلمین. اس نے کہا کہ میرا جسم کا کوئی عضو کاٹ لو، میرا ٹانگ کاٹ لو، بازو کاٹ لو، یہ مجھے منظور ہے، لیکن یہ مجھے منظور نہیں ہے کہ فلسطین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے. اور اس نے آخری بات اس کو یہ کہی، اس نے کہا کہ ان فلسطین اخذها المسلمون بالدماء، ہمارے اباء نے فلسطین لیا تھا جانیں دے کے، خون بہا کے، اور لن تؤخذ منهم الا بالدماء، اگر تم نے لینا ہے تو تیاری کرو اور جنگ کے لیے میدان میں آؤ اور ہم سے چھین لو، اس کے علاوہ کوئی فلسطین کو لینے کا راستہ نہیں ہے. لیکن جب مکار اور بغیرت اور دلال نکلے، یہ جو حکمران ہیں انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا. عبدالعزیز نے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا جو اس وقت انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ جی مجھے میرا کوئی تعلق نہیں فلسطین کے ساتھ.
یعنی قبلہ اول کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ خائنین ہیں جن کو باقاعدہ اوپر لایا گیا. یہی کام بعد میں باقی سب نے بھی کیا اور اس وقت کسی کو احساس ہی نہیں ہے. اس وقت باپ کو بیٹی کا احساس نہیں ہے تو امت کے وہ دو شاعر کا کیا وہ ہے, کسی کو کوئی احساس ہے. تو وہ تو دور گزر گئے کہ جب ایک بیٹی کا مسئلہ ہوتا تھا اور پوری امت جمع ہو جاتی تھی, اور کہاں بغداد سے چلتی تھی آ کے جو ہے وہ راجہ داہر کی یہاں تک اینٹ سے اینٹ بجا دیتی تھی. یہ جو ہے نا وہ نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں جب عہدے آتے ہیں تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے, اور غیرت ختم ہو جاتی ہے, حیا ختم ہو جاتی ہے, ذمہ داریاں بالکل لٹتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پہ کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ کا امر ہے کہ آپ جو اہل ہیں عہدوں کو کہ ان کو ان عہدوں پہ فائز کریں, اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ عدل کے ساتھ فیصلے کرو, عدل کے مطابق فیصلے کرو. تو ان اللہ نعم ما یعظکم بہ, یہ اللہ کی بڑی عظیم نصیحت ہے آپ کو. ان اللہ کان سمیعا بصیرا, اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. تو جب آپ دیکھیں جتنی بھی فسادات اور فتنے کھڑے ہوئے ہیں وہ اس وقت سے کھڑے ہوئے ہیں جب کسی نے دیکھا کہ اہل کون ہے تو وہ تو میرا رشتہ دار نہیں, تو نہ اہل چونکہ میرا بیٹا ہے تو اس کو لا کے بٹھا دیا اس کی جگہ پہ. ٹھیک ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا جو آج امت جن ساری چیزوں میں مبتلا ہے. اپنے اندر ہمیں اہلیت پیدا کرنی چاہیے اور اپنے اندر ہمیں علم, عمل اور کردار ہر اعتبار سے جو ہے وہ اقبال نے کہا ہے اگر دنیا میں امامت اور دنیا میں اقتدار لینا ہے تو اس کے کیا 4 لوازمات ہیں. اس نے کہا سبق پھر پڑھ, صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. تو یہ صداقت اور شجاعت اور عدل یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں امام بناتی ہے. اب یہ جو دنیا میں لیڈنگ فورسز ہے یہ ساری کی ساری نیچے گر جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر صداقت نہیں ہے. ان کے ہاں لوگوں کے لیے پیمانے اور ہیں, جو ان کے مخالفین ہیں ان کے لیے اور پیمانہ ہے اور جو ان کے دوست ہیں ان کے لیے اور پیمانہ ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ باقی ساری چیزوں کے اندر. تو یہ جو نااہل لوگ ہیں یہ ان کو فطرت اٹھا کے پھینک دیتی ہے. وہ آج امت مسلمہ کیوں اتری 100 سال پہلے, اس لیے کہ ان کے اندر نااہل لوگ آ گئے تھے. تو یہ نااہل لوگ ہمیں ان کو ختم کر دینا چاہیے, وگرنہ ہم سے اللہ تعالیٰ جو ہے اقتدار اس دنیا سے اور اوپر والی سیٹیں ہم سے اللہ تعالیٰ لے لیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب اس آیت مبارکہ کے اندر یہ جو آیت مبارکہ بڑی اہم آیا ہے, اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. اسلام میں کانسٹیٹیوشن کیا ہے, اسلام کا آئین کیا ہے, آئینی مسئلہ کس چیز کا نام ہے اسلام کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. آئین سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ تو سپریم لا آف دی لینڈ, کسی بھی جگہ کا جو سب سے بڑا قانون ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, یعنی جو سب سے بڑا قانون ہوتا ہے اس کو آئین کہا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم, اور تیسرے نمبر پہ کون ساتھ میں ملحق کیے گئے؟ اولو الامر. اولو الامر وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے. پہلے یہ کہا گیا کہ جو اختیارات ہیں وہ ان کو دیے جائیں, وہ کیا ہے, جو کوئی ہم اہل ہیں. اور پھر یہ کہا گیا کہ ان کی اطاعت بھی ہونی چاہیے. جب کوئی بندہ اقتدار میں آ جائے تو اس کو ڈس اوبے نہیں کرنا, لیکن اس کی کچھ شرائط ہے اور لوازمات ہیں. کیا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر آپ کا تنازع ہو جاتا ہے, اختلاف ہو جاتا ہے کسی چیز کے اندر, تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو آپ نے اس اختلاف کا فیصلہ کہاں سے کروانا ہے؟ اس کو لوٹانا کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے. تو یہ اختلاف کس کے ساتھ ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. کتنی اتھارٹی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جن کو فالو کیا جائے گا؟ کتنی ہے؟ اطیعوا اللہ ایک ہو گئی اتھارٹی, دوسری اطیعوا الرسول, تیسری الامر. اگر اختلاف ہو گیا تو پھر کون کون سی اتھارٹی باقی رہ گئی؟ فردوہ الی اللہ والرسول. تو یہ ہے کانسٹیٹیوشن, یہ ہے آئین. ہر حال میں میں اور آپ جس کے پابند ہیں, اللہ اور اس کے رسول. اولو الامر کے ساتھ تنازع ہو سکتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تنازع نہیں ہو سکتا کسی مومن کا. وہ اللہ پہ اعتراض کرنے شروع کر دے, وہ رسول اللہ پہ اعتراض کرنے شروع کر دے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے سمجھ نہ آ رہی ہو, تو یہ بندہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ اس کی اوقات کیا ہے, اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں, اس کے حدود اربع کیا ہے, اس کی اتھارٹی کیا ہے. تو آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر آپ کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو آپ کو یہی کرنا ہوگا. یعنی اگر ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں لوٹاتا اپنے معاملات کو, اپنی سیاست, اپنے نظام, اقتدار اور ان ساری چیزوں کو, تو اس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے نظام کو ان کے حکم کے مطابق چلائے.
تو ذالک خیر و احسن تعویلا، یہی سب سے بہتر رستہ ہے، احسن تعویلا، اور یہی چیز جو ہے اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا، انجام کے اعتبار سے یہ سب سے احسن ترین طریقہ یہ ہے۔ الم تر الی الذین، یعنی سب کے سب کس کے سامنے جواب دیں؟ اپر لور اور رولر اور رولڈ سب کے سب کس کے سامنے؟ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، ٹھیک ہے؟ ان کے حکم کے سامنے کوئی بھی سرتابی نہیں کر سکتا، یہ ہے آئین ایک مسلمان کا۔ تو الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ نے ان لوگوں کی حالت پہ غور نہیں کیا؟ اب یہ منافقوں کا اللہ تھوڑا ذکر کر رہے ہیں، جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں، زبانی جمع خرچ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا مانو، لیکن نظام اپنی مرضی والا۔ الم تر الی الذین، آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، ان کی حالت پہ غور نہیں کیا، یزعمون، جن کا سوچ یہ ہے، زعم یہ ہے، جو گمان یہ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ آپ کی شریعت پہ بھی مان رکھتے ہیں، سابقہ بھی ساری شریعتوں کو مانتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن جب فیصلے کی باری آتی ہے تو فیصلے کرواتے ہیں جا کے طاغوت سے۔ نظام ان کے ملکوں میں چل رہے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے، وہ جو انگریزوں کے قوانین ہیں، ان کے نظام ہے، ان کی تہذیب ہے، ان کی سیاست ہے، ان کا سب کچھ وہ چل رہا ہوتا ہے، تو طاغوت کے فیصلے چل رہے ہوتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، جبکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کا انکار کرنا ہے۔ طاغوت کا انکار فرض ہے مسلمان کے اوپر۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے بالمقابل جو بھی نظام ہے، اللہ کے بالمقابل جو بھی اتھارٹی ہے کہنے والی کہ میں آئین ہوں، مجھے مانو، مجھے اوبے کرو، تو یہ طاغوت ہو جاتا ہے۔ تو اس کی پاس جا کے اس سے فیصلے کرواتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، جبکہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کا کفر کریں۔ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہت دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ واذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو نظام ہے، اپنا جو پالیسیز ہیں، اپنے جو پروسیجرز ہیں، اپنے جو آئین ہیں، اپنے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق استوار کرو۔ تو تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، ان کے مطابق فیصلے کرو، ان کے مطابق پالیسیز بناؤ جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کیا ہے۔ رأیت المنافقین، تو یہ منافق ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے ہٹیں گے، آپ سے رکیں گے، آپ کی طرف آتے ہوئے ہچکچائیں گے، انہیں ٹینشن ہو جائے گی کہ یہ کیا ابھی اللہ کے رسول کو ہم اپنی پالیسیز کے اندر بھی لے کے آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبہ، تو کیا حالت ہوگی جب ان کو کوئی مصیبت آلے گی، بما قدمت ایدیہم، بڑے سارے بیچارے ماشاءاللہ دینی لوگ ہیں، لیکن جا کے اپنی بزنس کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں نا تو پورے سیکولر ہوتے ہیں، پورے سیکولر، ان کے دین کا ایک شائبہ تک نہیں ہوتا، لمبی لمبی داڑھی ہے، شلواروں ٹکنیوں سے اونچی، سب کچھ ہے، پردے بھی ہیں، لیکن جب جو پالیسیز کی بات آئے گی، فالو کس کچھ کرنا ہے، پیٹرن کی بات آئے گی، تو وہ سارے جو مارکیٹ ٹرینڈز ہیں ان کے فالو کریں گے، جو اللہ کے دشمنوں کے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ٹرینڈز کو فالو نہیں کریں گے۔ تو یہ سب سے بڑا المیہ اس وقت یہ نفاق ہے جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ اور پالیسیز اور پروسیجر اور آئین کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو لے کے آؤ، تو پھر یہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبہ، کیا حالت ہوگی جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، بما قدمت ایدیہم، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، ان غلط کاموں کی وجہ سے، ثم جاءوک یحلفون، پھر یہ آپ کے پاس آئیں گے قسمیں اٹھاتے ہوئے، کیا کہیں گے؟ حلف اٹھاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ حلف یہ عربی کا لفظ ہے، یہ جو حلف اٹھایا جاتا ہے نا ہمارے یہاں، تو یحلفون، یہ حلف اٹھائیں گے باللہ، اللہ کا، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے بھائی ہمارا تو مقصد برا نہیں تھا، ہمارا مقصد تو احسان اور توفیق، موافقت پیدا کرنا اور ذرا چیزوں کو قریب قریب لانا تھا ہمارا مقصد، باقی ہم مانتے اللہ اور اس کے رسول کے ہی ہیں۔ کب؟ جب مصیبت پڑے گی اس وقت۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ کو پتہ ہے ان لوگوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ فاعرض عنہم وعظہم، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور ان کو نصیحت کیجئے۔ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، ایک گہری بات کیجئے ان کے ساتھ، گہری ان کے دلوں کے اندر جس کا اثر ہو کہ یہ آپ غلط رویے اختیار کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ وہی آئینی مسئلہ جو ہے نا، اسی کو اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے، اس کو تصریف الآیات کہا جاتا ہے کہ ایک ہی بات کو کبھی رائٹ سے، کبھی لیفٹ سے، کبھی ایسٹ سے، کبھی ویسٹ سے، مختلف انداز سے ایک ہی بات کو جو ہے بار بار دہرانا تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، بتائیے نہیں ہم نے کوئی بھیجا رسول مگر اس لیے کہ اس کی اللہ کے حکم کے ساتھ اطاعت کی جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر رسول کی بات نہیں ماننی تو بتائیے رسول کا مقصد کیا؟ پھر کلمہ کس لیے پڑھا آپ نے رسول کا؟ اگر بات مننی ہے اپنے وڈیروں کی اور بات چلانی ہے اپنے سسٹم کی اور بات چلانی ہے اپنے سینئرز کی اور اپنے جو ہے وہ اپنے ان مغربی قوانین اور ایجنڈوں کی جو کہ نافذ کیے ہوئے، انہیریٹڈ کیے ہوئے ہیں، انہی کو لے کے چلنا ہے، تو پھر آپ نے اللہ کے رسول کا کلمہ کیوں پڑھا ہوا ہے؟ رسول کے کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے بعد کسی اور کی بات نہیں چل سکتی اس کی حکم کے بعد۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر یہ جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تھا، اذ ظلموا انفسهم جاءوک،
پھر بھی اگر آپ کے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ رب العالمین یہ اللہ کو پاتے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر انہوں نے پروسیجر کی وائلیشن کر دی، اللہ اور اس کے رسول کی جگہ پہ کسی اور کو ترجیح دے دی اور ان کی بات مان لی، احساس ہو گیا تو اب بھی توبہ کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ اوپر سے کیا کر رہے ہیں، بہانے پہ نہیں جی یہ مسئلہ تھا، اصل میں یہ مسئلہ تھا، اپنے گناہ کے اوپر اصرار کر رہے ہیں، نہیں جی اصل میں نا آپ کو مولوی صاحب پتہ نہیں ہے، ہم بڑے وہ یہ اور ایسے ویسے کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارا منافقانہ رویہ ہے، آپ نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے اور اس کو 75 سالوں میں آپ اپنی پالیسیز کے اندر نہیں لا سکے اور اس کے مطابق اپنے بزنس اور اپنی چیزیں نہیں استوار کر سکے، تو پھر کیا آپ کی وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ؟ اپنے کلمہ کس لیے پڑھا ہوا ہے؟ پھر بھی آپ معذرت کر لیں، معذرت والا رویہ بھی اوپر سے جسٹیفیکیشن نہیں ہم پکے مومن ہیں، ہم کیوں جی ہم یہ کام کرتے ہیں اس لیے اپنے معیار کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت بری لگتی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم، فلا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وربک واو یہاں پہ کس کے لیے ہے، کون بتائے گا؟ والفجری کیا معنی ہے؟ والعصر زمانے کی قسم، فجر کی قسم، وربک تیرے رب کی قسم، اے نبی ایسا ممکن ہی نہیں، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، ان کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک آپ کو حاکم نہ مان لے۔ حاکم کسے کہتے ہیں؟ سوورن۔ حاکم کسے کہتے ہیں؟ رولر۔ حاکم کسے کہتے ہیں؟ جس کی حکومت چلتی ہو، جس کا نظام چلتا ہو، جس کا سکہ چلتا ہو۔ اگر آپ کا سکہ نہیں چلنا، اگر آپ کے نظام نہیں چلنا، آپ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں ہونے، تو یہ ایمان کس چیز کا ہے؟ تو چلنا وہی ہے جو جناب عربوں کا اپنا ہے اور جو اجمیوں کا اپنا ہے، جو ہندیوں کا اپنا ہے اور جو ترکوں کا اپنا ہے اور جو ایرانیوں کا اپنا ہے، یہ اپنی ساری، اگر ہر ایک نے اپنی آباء و اجداد کی نظام لے کے چلنے ہیں تو پھر کلمہ کس لیے پڑا ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لے، آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لے، فیما شجر بینہم ان اختلافات میں جو ان کے درمیان ہوتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت اور پھر جو ان کے دلوں کے اندر وہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کے معاملے میں ذرہ برابر بھی تنگی نہ ہو، ویسلموا تسلیما جب تک دل و جان سے آپ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے آپ کے حکم کے سامنے، اس وقت تک تیرا رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندوں کے درمیان فیصلہ کروایا تو اس نے جو ہے نا وہ آگے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر اعتراض کیا تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اصل میں آیہ مبارکہ صحابہ کرام تو بہت ہی عظیم ہستیاں تھیں میرے اور آپ کے بارے میں، جنہوں نے کلمے پڑھے ہوئے ہیں، اور وفاداری کس کی ہے؟ وفاداری وہ انگریز کے قانون کی اور سینئرز کی اور کالے قانون اور کالے کوٹ نظام کی جو ہے نا وہ وفاداریاں چل رہی ہیں، اور جو ادھر کے جو ہے نا وہ بیٹھ کے بنائے ہوئے انسانوں کے قوانین ہیں ان کی بڑی حرمت ہے، انسانی آراء کی اور اللہ اور اس کے رسول کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ تو یہ ایمان نہیں ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تک آپ کے سامنے یہ دل و جان سے سر تسلیم خم نہیں کرتے ہیں نبی آپ کے فیصلوں کے سامنے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہے۔ ولو انا یہ کتنا خطرناک کام ہے، اللہ یہ بیان کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے حجت بازیاں کرنا اور ان کے احکامات کے سامنے تعویلات کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولو انا كتبنا علیہم اگر ہم ان کے اوپر فرض کر دیتے ان اقتلوا انفسکم کہ اپنی جانوں کو قتل کرو۔ یہ کن کو کہا گیا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرو؟ بنی اسرائیل کو۔ کب؟ جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ کسی اور کی بات ماننا، ان کے حکم کے مقابلے میں کسی سینئر کا حکم ماننا، کسی انگریز کا قانون چلانا، کسی جو ہے وہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے رسول کے دشمن یا کسی پولیٹیشین یا کسی جو ہے نا بڑے وڈیرے کی بات منانا یا اپنے رسم و رواج کو لے کے آنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی جگہ پہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہم قریب تھا کہ ان کے اوپر فرض کر دیتے کہ ایسے بندوں کو قتل کر دیا جائے جو اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنی بات چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم یا ان کو ایگزائل کر دیا جائے، ان کی نیشنلٹی سلب کر لی جائے۔ یہاں پہ کتنے ظالم ہیں، ایک سیاستدان اپنے حریف کی نیشنلٹی تو سلب کرتا ہے، اس کے اثاثے تو منجمد کرتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات اس کے اوپر یہ وہ کہتے ہیں یہ تھیوکریسی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر لازم کر دیتے، یعنی اتنا خطرناک کام تھا، اس کے اوپر یہ ہو سکتا تھا کہ ہم یہ قانون کر دیتے ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، ان کو ان کے گھروں سے ان کو یہاں سے ملک سے بدر کر دیا جائے، نکال دیا جائے۔ ما فعلوه الا قلیل منهم اگر یہ حکم دیتے ہم تو ان میں سے چند لوگ تھے جو اس پہ عمل کرتے، وگرنہ یہ عمل ہی نہ کرتے۔ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به اگر ان کو ایسا حکم دے بھی دیا جاتا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی دیدہ دانستہ طور پہ نافرمانی کر رہے ہیں اور اوروں کے حکم چلا رہے ہیں ان کی جگہ پہ ان کو قتل کر دو یا ان کو گھروں سے نکال دو، ان کو ملک سے بدر کر دو، ملک
ملک ان سے نکال دو تو لکان خیر لہم، یہ اس پہ عمل کر دے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، نظام درست ہو جاتا، ادارے صحیح ہو جاتے، اشد تثبیتا، اور ان کے ہاں ثابت قدمی ہوتی اور بہت زیادہ شدید ترین تثبیت ہوتی، ثابت قدمی ہوتی ان کے نظام، ان کے لوگوں کے اندر. وَإِذَا اللَّهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ چمٹ جاتے. وَإِذَا اللَّهُ آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر یہ ایسی پالیسیز بنا دے کہ ایسے لوگوں کو کی پروموشن ہی رک جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، جو اور چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی پروموشن رک جائے، ان کو ڈی ویلیو کر دیا جائے، ان کو سسپینڈ کر دیا جائے، تو ان کو اگر یہ ایسا کریں لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم ان کو بہت بڑا اجر عطا کریں. ٹھیک ہے، یہ ادارے اس طرح کے چاہیے اللہ تعالیٰ کو، اس طرح کے ادارے، ایسے نہیں کہ جو میمو ٹھیکڑے مسلمان جن کو پتہ ہی نہیں اللہ اسلام کا تقاضا کیا اور اسلام میں آئینی. ایک ماشاءاللہ ہمارا منسٹر تھا، وہ آیا اسٹیج پہ اور کہنے لگا جی کہ اسلام میں تو کوئی آئینی مسئلہ ہے ہی نہیں، قرآن میں کوئی آئین کے ذکر ہی نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. جب انگریزوں کا سب کچھ پڑھا ہے پیدائش سے لے کے مرنے تک، تو پھر مرتے ہوئے بھی انگریز کا کلمہ ہی پڑھنا ہے، اس کو آئین کیا نظر آئے گا اللہ اور اس کے رسول کا آئین کیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو ان کو ہم بہت بڑے اجر کے مستحق بنتے ہیں. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو مزید سیدھے راستے کی ہدایت دیتے اگر یہ پالیسی اس طرح کی بناتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اب وہی آئینی مسئلہ جو شروع ہوا ہے پچھلی 59 اور 60 نمبر آیات سے، اللہ تعالیٰ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی وفاداری کرے گا، یعنی آئینی حیثیت میں تسلیم کر لے گا اللہ اور اس کے رسول کو، اور ان کے دیے ہوئے نظام کو ہی اور ان کی دی ہوئی روایات کو ہی اصل اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے گا، تو یہ بندہ اولئک مع الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے. کون کون لوگ ہیں؟ یہ 4 درجات ہیں. من النبیین، انبیاء میں سے، صدیقین، انبیاء کی تصدیق کرنے والے، والشہداء، اور جو شہداء ہیں ان میں ان لوگوں کا شمار ہوگا، ان کے ساتھ ہوں گے. والصالحین، اور نیک لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوگا. وحسن اولئک رفیقا، اور ان لوگوں کی رفاقت سب سے اچھی رفاقت ہے. یعنی جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ جو طبرانی کے اندر موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی انک لاحب الی من نفسی ولاحب الی من مالی واہلی، میں آپ سے اپنی جان، اپنے گھر بار، بیوی بچوں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، اور میں جب گھر میں ہوتا ہوں مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک آپ کی زیارت نہیں کر لیتا. تو مجھے ایک پریشانی ہے، آپ سے اس کا حل دریافت کرنے آیا ہوں. تو فرمایا بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا کہ ولکنی اذا ذکرت موتی و موتک، مجھے جب یہ یاد آتا ہے نا کہ آپ بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے، میں بھی نہیں رہوں گا، تو انک اذا دخلت الجنہ، پریشانی یہ ہے کہ آپ تو جنت میں چلے جائیں گے. رفعت مع النبیین، آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے جرمن میں ہوں گے، اتنے انبیاء ہیں. تو اخاف اللہ اراک، دنیا میں تو میں آ کے آپ کا زیارت کر لیتا ہوں، تو آخرت میں آپ کی زیارت نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی پریشانی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے لم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. تو پھر حتی نزل جبریل امین یہ والی آیت لے کے نازل ہوئے، یہ والی من یطع اللہ والرسول. وہ کہہ رہا تھا میں آپ سے محبت شدید کرتا ہوں، اللہ نے جواب دیا اطاعت کرو، اطاعت کرو، جس میں میری اور آپ کی محبت کو پرکھا جائے گا. ہر چیز کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے اللہ کے رسول کے ساتھ جو وفاداری ہے، محبت ہے، اس کو پرکھیں گے کس کے ساتھ؟ کہ کس نے جو ہے وہ میلاد پہ بتیاں زیادہ لگائی تھی، اور کس نے میلاد کے اوپر جو ہے نا وہ بجلی چوری کی تھی اور وہ پوری لائٹ اپنی گلی پوری سجائی تھی، کس نے جو ہے وہ کیا کیا تھا، کس نے. یعنی اللہ تعالیٰ اس پہ پرکھیں گے من یطع اللہ والرسول، کس کا کاروبار، کس کا نظام، کس کا خاندان، کس کے رسم و رواج، کس کے بیوی بچے، کس کا اٹھنا بیٹھنا اور سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر تھا، کس کی خوشی غمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھی. جس کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں اس بندے کو، یہ پوری امت کو جواب دیا جا رہا ہے. جو بھی چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، ان کے ساتھ رہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی اطاعت کرے گا یطع اللہ والرسول، تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے. انبیاء کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا، صدیقین کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا، شہداء کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا، اور صالحین کا. وحسن اولئک رفیقا، اور ان سے اچھی رفاقت ممکن نہیں ہے، ان سے اچھا کوئی رفیق نہیں ہے. تو ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو یہ آپشن دے دیا کہ وہ انبیاء کے درجے پہ فائز ہو جائیں صرف ایک کام کر کے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری. یہ آئینی مسئلہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس کے اوپر اللہ نے پرکھنا ہے. قبر میں جاتے ہی کیا سوال ہوتے ہیں؟ آئینی مسئلہ، من ربک، من ربک، یہ آئینی مسئلہ جاتے ہی جس کا حساب دینا ہے. باقی لمبے چوڑے حساب بعد میں ہے. من ربک کا کیا مطلب ہے؟ یطع اللہ. اور من نبیک،
ہاں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا جناب. تو اور اس کے بعد تیسرا سوال کیا ہے؟ ما دینک. تو یہ دونوں چیزیں دین ہے. یعنی ہمارا دین کیا ہے؟ کلمہ اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بھائی جان یہ آئین ہے, اس کے اوپر زندہ رہنا سیکھیں, اس کے اوپر مرنا سیکھیں, اس کے لیے جیئیں. جو اس کے لیے زندہ ہے وہ اسلام پہ ہے, اور جو اپنے کاروبار کے لیے زندہ ہے اور اپنے جو ہے سیاستوں کے لیے زندہ ہے تو وہ پتہ نہیں اس کو اسلام کو کیا سمجھا ہوا ہے. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. صحابہ کرام کس لیے زندہ رہے؟ کس لیے بیوی بچے گھر بار اور ہر چیز چھوڑ دی, اور کس لیے انہوں نے جانیں دی, اور بدر کیوں ہوا, اور احد کیوں ہوا, اور احزاب کیوں ہوا, اور یہ سب کچھ کیوں ہو گیا؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اللہ اور اس کے رسول کیا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جس کو یہ سمجھ آ گئی, ذالک الفضل من اللہ, یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہوگا کہ کسی کو سمجھ آ جائے. وکفی باللہ علیما, اور اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کس کے اوپر فضل کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. اب ایک اور چیز ہے, بہت سارے کام خراب تب ہوتے ہیں جب ہمارا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے, ہمارے اوپر خوف مسلط ہوتے ہیں. جب خوف مسلط ہوتے ہیں تو جو کمزور ہوتے ہیں وہ پھر جو مضبوط ہوتے ہیں دفاعی اعتبار سے ان کی اطاعت کرتے ہیں. تو اطاعت تو ہم نے کس کی کرنی ہے؟ اور جب ہم دفاعی طور پہ کمزور ہیں تو پھر ہم ان سے بھی ڈریں گے جو ہم سے مضبوط ہیں. تو اس لیے اللہ فرما رہے, دیکھیں ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی جو 48 تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ اللہ ایک چیز معاف نہیں کریں گے. کیا معاف نہیں کریں گے؟ شرک. تو شرک کی پہلی شکل یہ بیان ہوئی کہ شرک کی پہلی تباہی کیا ہوگی, یا شکل کیا ہوگی, کہ اداروں میں نااہل لوگ لائے جائیں, اور جب نااہل لوگ آئیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو, آئینی مسئلے کو نظر انداز کر دیں گے, اور وہ خود بڑے بن کے بیٹھ جائیں گے. یہ پہلا شرک کا مظہر ہوگا جو سیاسی طور پہ ہمارے اداروں کے اندر پایا جائے گا, اور ہمارے اندر پایا جاتا ہے یہ اس وقت. دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا؟ دفاعی طور پہ شرک میں ہم مبتلا ہوں گے. کب؟ جب ہمارا دفاع کمزور ہے. لوگ تو پیسے دیے جا رہے ہیں پاگلوں کی طرح ہر چیز کے لیے, لیکن دفاع والے کیا کر رہے ہیں؟ وہ اوروں کے ایجنڈے نافذ کر رہے ہیں. تو یہ چیز بھی انسان کو, پھر اوروں کی چیزیں جب ہمارے پالیسیز ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوں گی تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں رہ سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ 2 دفعہ آیا یہ والی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا, آگے بھی آئے گی, ایک دفعہ یہاں پہ نوٹ کر لیں, یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. اس کے درمیان جو بڑے بڑے شرک کے مظہر ہیں نا, جو ناقابل معافی جرائم ہے, یہ ان کا ذکر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنا دفاع مضبوط رکھو. خذوا حذرکم, جن چیزوں سے تمہیں ڈر ہے, حذر ڈر کو کہتے ہیں, ان چیزوں اپنے وہاں سے اپنی سرحدیں محفوظ رکھو جہاں سے تمہیں خوف ہے. فانفروا ثبات اب انفروا جميعا, انفروا اب نکلو, ثبات اب انفروا جميعا, چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں, یا پھر اکٹھے ہی سارے نکلو. یعنی تھوڑا تھوڑا نکلنے کی ضرورت ہے تو تھوڑے تھوڑے نکلے, اور اگر سب کے نکلنے کی ضرورت ہے دفاع اپنے ملک کے اور وطن کے اور اپنے دین کے دفاع کے لیے, تو آپ سارے نکلنا پڑتے ہیں. تو سارے سب کی ضرورت ہے سارے نکلے, تھوڑوں کی ضرورت ہے تھوڑے نکلے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ, تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس میں سستی کرتے ہیں دفاعی معاملات میں, اسلام کے دفاع میں, دین کی دفاع میں, سرحدوں کے دفاع میں جو ہے نا وہ سستی دکھاتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے, قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ, تو مصیبت میں وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. یعنی وہ ساتھ نہیں گئے تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے. إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا, کہ میں اس نقصان میں شریک نہیں ہو سکا, میں اس میں نہیں تھا, تو کوئی نقصان ہو گیا تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, مجھے اللہ نے نقصان سے بچا لیا ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہ اجتماعی نقصان کو کیا سمجھتا ہے؟ لوگوں کے نقصان کو اپنا نقصان نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, اجتماعی سوچ نہیں ہے اس کی. اچھا, وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر تمہیں کوئی فضل مل جائے, یعنی کوئی ایسی کمپین تھی جس میں وہ شریک نہیں ہوا اور مسلمانوں کو فائدہ ہو گیا, تو لَيَقُولَنَّ, پھر اس کا بیان یہ ہوتا ہے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ, گویا آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ یہ کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم, کاش میں بھی اس مہم میں ہوتا, فافوز فوزا عظیما, اس ڈیل میں میں بھی ہوتا اور میں بہت بڑی کامیابی یعنی مال اور یہ فراوانی حاصل کر لیتا. یعنی یہ منافقین ہے جو اجتماعی معاملات میں اپنے آپ کو منفرد سمجھتے ہیں, قوم کا نقصان قوم کا سمجھتے ہیں, اپنے نقصان کے روادار نہیں ہے, اور ان کا فائدہ ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ کاش کہ میرا بھی فائدہ ہو جاتا. تو وہ اپنے مفادات کو سب کے مفادات سے جدا رکھتے ہیں, اجتماعی مفادات سے. یہ منافقین لوگ ہیں. فلیقاتل فی سبیل اللہ, اب آگے ایک اور اللہ تعالیٰ ذمہ داری لگا رہے ہیں میری اور آپ کی, ذرا دل تھام کے. فلیقاتل فی سبیل اللہ, لڑائی کرنی چاہیے اللہ کے راستے میں. الذین, ان لوگوں کو کہ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ, جنہوں نے دنیا کی زندگی بیچ دیا آخرت کے بدلے. انہیں آخرت چاہیے, انہیں دنیا چاہیے ہی نہیں. تو من یقاتل فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں قتال کرے گا, فیقتل, اسے قتل کر دیا جائے, او یغلب, یا وہ غلبہ پا جائے, تو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, اس کو ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے. یعنی نتائج اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے ذمہ نہیں ہے,
نتائج کا اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اس چیز کا کہ ہم عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ دی, ہم پہ فریضہ ڈالا ہے, ہم اس کے لیے اب دل و جان سے جو ہے نا محنت کریں. یہ اس کا نتیجہ کیا رہتا ہے, وہ اللہ کے ذمہ ہے. وہ قتل کر دیا جائے یعنی شہید کر دیا جائے جو اللہ کے لیے لڑائی کے لیے نکلے, یا وہ غالب آ جائے, تو ہر دو صورت میں اس کے لیے اجر عظیم ہے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, کیا مسئلہ ہے جی آپ قتال فی سبیل اللہ کیوں نہیں کرتے. والمستضعفین, یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز دے دی, کتاب بھی دے دی, نبی بھی دے دیا, رہنمائی بھی دے دی, اور تمہارے نبی نے قتال کر کے بھی دکھا دیا. مستضعفین ضعف سے ہے, وہ لوگ جو نے کمزور کر دیا گیا, من الرجالی مردوں میں سے, والنسائی عورتوں میں سے, والولدانی بچوں میں سے, الذین یقولون یہ مستضعفین یہ دعائیں کر رہے ہیں, التجائیں کر رہے ہیں, ربنا اخرجنا اے ہمارے رب ہمیں نکال لے, نکال لے من هذه القرية اس بستی میں سے, الظالم اہلها جس کے رہنے والے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں, وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا, اے اللہ اپنی طرف سے ہمارا کوئی ولی سرپرست جسے ہماری فکر ہو, جسے ہمارا غم لاحق ہو, وہ ہمارے لیے مقرر کر دے. وجعل لنا من لدنک نصیرا, اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار, ہمارا مددگار کوئی کھڑا کر دے. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں بھی آپ میرا کلمہ پڑھتے ہیں, وہ مجھ سے التجائیں کر رہے ہیں, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے میرا کلمہ پڑھا ہوا ہے, آپ جائیں, اب لڑتے کیوں نہیں ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں اچھا, بندہ کہتا ہے جی اچھا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, صرف ایمان والوں نے اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرنا, یہ اللہ نے ایمان والوں سے مطالبہ نہیں کیا, بلکہ آپ دیکھیے والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, کافر لڑائی کر رہے کہ نہیں کر رہے, ہاں کر رہے کہ نہیں کر رہے, جانے دے رہے کہ نہیں دے رہے. انہیں آخرت پہ ایمان ہے زیادہ پکا, یا ہمارا آخرت پہ ایمان ہے؟ ماشاءاللہ, ہاں ہمارا ایمان ہے اور وہ میدانوں میں کھڑے ہوئے. ایمان ہمارا ہے آخرت پہ اور میدانوں میں وہ کھڑے ہوئے. جان زیادہ پیاری ان کو ہونی چاہیے, ہمیں ہونی چاہیے. ہمارا تو یقین ہے کہ آگے بھی زندگی ہے, اور ان کا یقین ہے کہ آگے زندگی ہے. ہاں تو وہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. جی ان کو اقتدار کیوں ملا ہوا ہے, جی یہ ہے, انہوں نے یہ ترقی کر لی, وہ کر لیا, ایسے کر لیا. جاہلانہ باتیں, بھی اپنی جان تھیلی پہ لے کے کھڑے ہوئے. جو اپنی جان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے, چاہے وہ کفر کے راستے پہ کیوں نہ ہو. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہم صرف آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں. بھائی طاغوت بھی تو اپنے ماننے والوں سے یہی کہتا ہے نا, شور ٹھیک ہے, یہ جتنا آپ کا فلسطین ہے, فلسطین جو ہے یہ آج سے 70-75 سال پہلے کس نے برطانیہ کو دیا پتہ ہے آپ کو؟ لڑ کے کس نے لے کے برطانیہ کو دیا ہے؟ فرسٹ وکٹوریا کراس بر صغیر میں کس کو ملا ہے, جو نشان حیدر تھا اس دور کا, کس کو ملا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ سارا یہاں کے کلمہ گو تھے جنہوں نے جا کے برطانیہ کی طرف سے لڑائی کی ہے اور خلافت عثمانیہ کو وہاں پہ شکست دے کے, اور یہ سارا علاقہ وار گزار کرا کے برطانیہ کو دیا, اور برطانیہ نے وہاں پہ لا کے جو ہے یہودیوں کو بچھا دیا, کیونکہ اس کی کمٹمنٹ تھی یہودیوں کے ساتھ کہ اگر ہم جیتیں گے جنگ عظیم دوم میں تو ہم تمہیں یہ علاقے کے اندر مسلط کریں گے. یہ کلمہ گو ہے ماشاءاللہ. ہاں جی, اور افغانستان کے لوگ تھے. ہر یہاں کا جو تھا نا وہ لمبردار, جس کو ہم نمبردار کہتے ہیں, لمبردار پہ لازمی تھا کہ وہ برطانیہ مملکت برطانیہ کو یہاں کے وفادار بندے بھیجے. ٹھیک ہے, یہ آپ ان سب کی ہسٹری پڑھیں, بس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پہ رحم کرے. بدبودار تاریخ ہے اس برِ صغیر کی, انتہا درجے کی بدبودار. بدبودار لاش سے بھی اتنی بدبو نہیں آتی جتنی یہاں کے لوگوں کی تاریخ سے بدبو آتی ہے. یہ جتنے جاگیردار ہیں ان کو بڑی بڑی گھوڑوں کے ساتھ ماپ کے دی گئی جاگیریں, ان کی جا کے تاریخ پڑھیں پیچھے. آپ انٹرنیٹ آرکائیو کے اوپر موجود ہے, چیفز آف پنجاب پوری ہسٹری ہے, لیگل ہسٹری ہے, جو کہ ان لوگوں کی, ان چیفز کی ہے جن کو برطانیہ نے یہاں پہ مقرر کیا ہوا تھا. ان کا کردار دیکھیں, وہ ساری ان کی آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہے, وہ کوئی ادھر مولویوں کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے, آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہے. اور اس کے اوپر 2-3 پروگرام کیے اور مقبول جال نے, اور اس کو جا کے پڑھیں, اور اس میں آپ سارے ایک ایک خاندان کا نام دیکھیں, کس کس کو کتنی جاگیر ملی اور کس اس میں ملی ہے. ساری مسلمانوں کی غداریوں کے نتیجے میں ملی ہے. اور یہ سارے کا سارا آوے کا آوا بگڑا کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں انہوں نے آل سعود نے تباہی کی, تو یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ بہرحال یہ آج کے مسئلے نہیں ہیں. کھلا تھا دوبارہ مسئلہ جب یہ منال کا مسئلہ بنا تھا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا یہ ہمیں پتہ نہیں 1900 کب میں ملا تھا. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے جو 1900 کب میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ لوگ کر رہے تھے. تو بہرحال یہ اپنا دفاع اتنا کسی کے ہاتھ میں نہ دیں, اسلام نے یہ رکھا ہی نہیں ہے. ہمیں یہ سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق لے کے آنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو کافر ہیں یہ بھی تو جانے دے رہے ہیں نا طاغوت کے لیے, تو تمہیں اللہ کے لیے جان دیتے ہوئے کیا مسئلہ ہے؟
تو الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر جو ہے وہ بھی طاغوت کے لیے لڑتے ہیں، وہ بھی تو جانے دیتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، آپ اس شیطان کے اولیاء سے، شیطان کے ان حواریوں اور شیطان کے لشکروں سے لڑیں، لڑائی کریں، قتال کریں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اگر آپ لڑیں گے تو شیطان کی تدبیریں بہت کمزور ہو جائیں گی، اور اگر آپ نہیں لڑیں گے ان دشمنوں سے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، ان طاغوتوں سے، تو پھر ان کی سازشیں بہت مضبوط ہیں۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، پھر اللہ تعالیٰ ایک پس منظر کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب یہ آیات نازل ہوئی، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ بڑے لوگوں کی وہ ہوتی تھی، ہمارے اوپر مکہ میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہمیں آزادی کیوں نہیں ملتی، ہمیں کیوں اللہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں اور ہم تلوار اٹھائیں، اور یہ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین قیل لهم، آپ نے ان لوگوں کی